بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا و مصلیہ اما بعد۔ عزیز طلباء کرام، ہم نے قافیہ کے گزشتہ سبق میں اسماء موصولہ کا بیان پڑھا۔ اس سبق میں ہم اسماء افعال اس کا بیان پڑھنے لگے ہیں۔ اسماء افعال کو بھی مصنف نے مبنیات میں شمار کیا ہے۔ یہ مبنی کیوں ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مبنی کی جگہ آتے ہیں، مبنی کے معنی میں ہوتے ہیں۔ جس طرح مصنف نے فرمایا ما کانا بمعنی الامر او الماضی نحو رویدا زیدا ای امہلہ وہیہات ذالک ای بعودا۔ تو چونکہ یہ امر یا ماضی کے معنی میں ہوتے ہیں، امر اور ماضی دونوں مبنی ہیں، اس لیے یہ بھی مشابہت کی وجہ سے مبنی ہوئے۔ امر کی مثال دی رویدا زیدن، یہ امہلہ کے معنی میں ہے۔ ہیہات ذالک ماضی کی مثال یہ بعودا کے معنی میں ہے۔ اس سے آگے مصنف ایک قاعدہ بیان فرما رہے ہیں جو امام سیبویہ کے نزدیک ہے، وفعالی بمعنی الامر من الثلاثی قیاس کا نزالی بمعنی انزل۔ ہر وہ فعل جو ثلاثی مجرد ہو اس سے فعال بمعنی امر مشتق کرنا یہ درست ہوگا۔ ہر وہ فعل جو ثلاثی مجرد ہے اس ثلاثی مجرد سے فعال کا وزن لے کر اسے امر کے معنی میں استعمال کرنا یہ درست ہے۔ یہ قاعدہ ہوگا امام سیبویہ کے نزدیک۔ جیسے نزال انزل کے معنی میں، دراب اضرب کے معنی میں، ٹھیک ہے جی، کتاب اکتب کے معنی میں، علام علم کے معنی میں۔ تو ثلاثی مجرد میں فعال جو ہے یہ امر کے معنی میں استعمال ہوگا۔ اس کے بعد آگے فرمایا وفعالی مصدرا معرفتا کفجاری وصفتا مثل یا فساقی مبنی لمشابہتہ لہ عدلا وزنتا۔ فعال مصدرا یعنی جب فعال مصدر ہو یا صفت ہو، فعال بطور مصدر آئے یا فعال بطور صیغہ صفت آئے، اچھا تو یہ مبنی ہوگا۔ مصدر معرفہ یعنی علم ہو، جیسے فجار ہے، اور صفت جیسے فساق ہے، یہ دونوں کیا ہوں گے؟ مبنی۔ بطور مصدر آئے تب بھی مبنی، بطور صفت آئے تب بھی مبنی۔ وجہ کیا ہوگی؟ لمشابہتہ لہ عدلا وزنتا، کیونکہ یہ جو فعال ہے یہ عدل اور وزن دونوں کے اعتبار سے اس کے مشابہ ہے۔ کس کے مشابہ؟ اس فعال کے مشابہ ہے جو امر کے معنی میں ہوتا ہے، اور وہ مبنی تو یہ بھی مبنی، ٹھیک ہے جی۔ وزن کے اعتبار سے جو فعال بمعنی امر کا وزن ہے وہی اس فعال مصدر کا وزن آ رہا ہے، فجار فساق۔ اور عدل کے اعتبار سے جس طرح فعال بمعنی امر یہ امر سے معدول ہے، اس طرح فعال بمعنی مصدر یہ مصدر معرفہ سے معدول ہے، یا فعال بمعنی صفت یہ اپنے فاعل سے معدول ہے۔ تو عدل اور وزن دونوں کے اعتبار سے یہ اس کے مشابہ ہوا جو فعال بمعنی امر ہوتا ہے، اس لیے وہ مبنی تو یہ بھی مبنی۔ وفعالی علما للأعیان مؤنثا كقطام وغلابی مبنی فی الحجاز ومعرب فی تمیم الا ما كان فی آخرہ راء نحو حضاری۔ اچھا جی، اوپر فعال مصدر اور صفت کی بات کی، یہاں فعال علم کی بات کر رہے ہیں۔ اگر فعال اعیان مؤنثہ کا علم ہو، جیسے قطام ہے، غلاب ہے، تو اسے معرب پڑھا جائے گا یا مبنی؟ اس حوالے سے اختلاف ذکر کیا ہے۔
اہل حجاز کے نزدیک فعال جب آیان مؤنثہ کے علم کے طور پر آئے تو اسے مبنی پڑھا جائے گا، اور بنو تمیم کے نزدیک اسے مورب پڑھا جائے گا۔ اہل حجاز کے نزدیک مبنی کیوں پڑھیں گے؟ وہ کہتے ہیں دیکھیں یہ جو فعال آیان مؤنثہ کا علم ہے یہ اس فعال کے مشابہ ہے جو بمعنی امر ہوتا ہے، وہ مبنی تو یہ بھی مبنی ہوگا۔ اور بنو تمیم اسے مورب کیوں مانتے ہیں؟ ان کے نزدیک بنا کی یہاں علت موجود نہیں ہے، اور وہ کہتے ہیں دیکھیں اس کا مؤنث کا علم ہونا، معدول ہونا، یہ اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ یہ مورب ہو، کیونکہ جس میں عدل پایا جاتا ہے وہ تو مورب ہوتا ہے، تو ان کے نزدیک یہ مورب ہوگا۔ لیکن ان کے نزدیک ما کان فی آخرہ راء نحو حداری، وہ کلمہ جو آیان مؤنثہ کا علم ہو، فعال کے وزن پر ہو، اور اس کے آخر میں را آئے، تو ان کے نزدیک یعنی بنو تمیم کے نزدیک بھی وہ مبنی ہوگا، ان کے نزدیک بھی پھر وہ مبنی ہو جائے گا، مورب نہیں رہے گا۔ اس میں وہ مشابہت کو تسلیم کرتے ہیں، اس فعال کی مشابہت جو بمعنی امر ہوتا ہے تو وہ مبنی اور یہ بھی مبنی ہو جائے گا۔ تو یہاں تک ہمارا اسماء افعال کے حوالے سے بیان مکمل ہوا کہ کچھ امر کے معنی میں ہوتے ہیں، کچھ ماضی کے معنی میں ہوتے ہیں، اور وہ فعال بمعنی امر ہوگا جو ثلاثی مجرد سے لیا جائے، مشتق ہو، اور فعال جو مصدر ہو یا صفت ہو وہ بھی امر کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے مبنی ہوگا۔ اس طرح فعال جو آیان مؤنثہ کا علم ہو وہ بنو اہل حجاز کے نزدیک مبنی ہوگا اور بنو تمیم کے نزدیک مورب ہوگا۔ اس کے بعد مبنیات کی اگلی قسم اصوات کا بیان کیا، فرمایا الاصوات کل لفظ حکی به صوت او ثبت به البہائم فالاول کغاقی والثانی کنخی۔ اچھا جی، اصوات یہ بھی مبنی ہیں۔ مبنی کیوں ہیں؟ کیونکہ ان میں اعراب کا موجب یعنی ترکیب نہیں پائی جاتی، چونکہ یہ ترکیب میں نہیں آتے، مفردن آتے ہیں، اس لیے یہ مبنی ہوتے ہیں، مورب نہیں ہوتا ہے۔ اب مصنف نے ان کی تعریف میں فرمایا کل لفظ حکی به صوت، ہر وہ لفظ جس کے ساتھ کسی آواز کی حکایت کی جائے، او ثبت به البہائم، یا پھر یہ ہے کہ چوپاؤں کے لیے اس کے کوئی ایسی آواز نکالی جائے کہ جس کے ذریعے چوپاؤں کو بٹھانا، چوپاؤں کو روکنا، چوپاؤں کو بلانا، انہیں خاموش کرنا مقصود ہو، تو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ اصوات۔ اچھا جی، مصنف نے دیکھ اس میں فرمایا کل لفظ، اس میں نہیں فرمایا لفظ فرمایا، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ہوتے ہیں اصوات یہ اسماء نہیں ہوتے۔ وجہ کیا ہے؟ لعدم کونھا دالۃ بالوضع، کیونکہ یہ وضعی اعتبار سے اسم ہونے پر دلالت نہیں کرتے۔ اچھا جی، کل لفظ حکیہ بھی صوت، اس کی مثال دی غاقی، کوے کی آواز، اس کی حکایت کی جائے تو غاقی یہ کیا ہوگا؟ صوت۔ اور ثبت به البہائم کی مثال دی جیسے نخی، یہ اونٹوں کو بلانے کے لیے، روکنے کے لیے یا بٹھانے کے لیے اونٹوں کا مالک یہ آواز نکالتا ہے۔ اچھا جی، اصوات کی بات بھی مکمل ہوئی۔ اس کے بعد آگے ہے جی مرکبات، مبنیات کی اگلی قسم، اس کی تعریف کی، کل اسم من کلمتین لیس بینہما نسبۃ فإن تضمن الثانی حرفا بنیا کخمسۃ عشر وحادی عشر واخواتها الا اثنی عشر وإلا عرب الثانی کبعل بکا وبنی الاول علی الاصح۔ مرکبات
مرکب کی جمع مرکبہ کی. مراد اس سے یہ ہر وہ اسم جو دو کلموں سے مرکب ہو اور ان دو کلموں کے درمیان نسبت موجود نہ ہو، نہ نسبت اضافی نہ نسبت اسنادی. ان کی آگے پھر دو صورتیں ہیں مرکبات کی. دوسرا کلمہ کسی حرف کو متضمن ہوگا یا نہیں ہوگا. اگر دوسرا کلمہ کسی حرف کو متضمن ہو تو دونوں ہی مبنی ہوں گے، جیسے 15 حادی عشر اور ان کے اخوات 19 تک، سوائے 12 کے کہ اس میں پہلا جز جو ہے وہ مرب ہوگا، دوسرا مبنی ہوگا. اس میں پہلا جز مرب کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ پہلے جز کے اندر مضاف کے ساتھ مشابہت پائی جاتی ہے، تو اس میں نون ساکت ہو جاتا ہے، اسنان، تو نون ساکت ہونے کی وجہ سے وہ مشابہت پائے گی مضاف والی صورت کے ساتھ، تو وہ مرب، تو یہ بھی مرب. اگر دوسرا کلمہ کسی حرف کو متضمن نہ ہو تو پھر حکم ما قبل والا نہیں ہوگا، بلکہ حکم یہ ہوگا کہ ان دو کلموں میں سے پہلا کلمہ مبنی ہوگا، دوسرا کلمہ مرب ہوگا. جیسے بال بک ہے، اس میں بال جو ہے یہ مبنی ہوگا، بک مرب ہوگا، اس کا اعراب عامل کے مطابق آئے گا. اچھا جی، یہاں تک تو ہوگی جی مرکبات کی تفصیل. اس کے بعد مبنیات کی 7ویں قسم ہے کنایات. مصنف نے اس کا بیان کیا. اچھا جی، یاد رہے یا کنایات سے مراد کنایات مبنیہ ہی ہیں. فرمایا الکنایات کم و قضا للعدد و کیتا و زیتا للحدیثی. کنایات یہ 4 ہیں، کم اور قضا یہ عدد کے لیے آتے ہیں، اور کیتا اور زیتا یہ بات چیت کے لیے، گفتگو کے لیے آتے ہیں. اللہ اکبر. فکمل استفہامیات ممیزها منصوب مفرد والخبریات مجرور مفرد. مجرور مفرد و مجموع و تدخل من فیہما ولہما صدر الکلامی وکلاہما یقع مرفوعا و منصوبا و مجرورا. فکل ما بعدہ فعل غیر مشتغل عنہ بضمیرہ کان منصوبا معمولا علی حسبہ، وکل ما قبلہ حرف جر او مضاف فمجرور والا فمرفوع مبتدا ان لم یکن ظرفا و اچھا جی والا فمرفوع مبتدا ان لم یکن ظرفا و خبر ان کان ظرفا. اچھا جی، یہ جو کم ہے اس کی 2 قسمیں ہیں، کم استفہامیہ اور کم خبریہ. کم استفہامیہ کی تمیز منصوب مفرد ہوگی، جبکہ کم خبریہ کی تمیز مجرور مفرد اور مجرور جمع دونوں طرح آتی ہے. استفہامیہ کی تمیز منصوب مفرد، مثلا کم درہمن عندک، کم رجلا ضربتا، اور کم خبریہ کی تمیز مجرور مفرد بھی ہوتی ہے، جیسے کم رجل عندی، اور جمع بھی ہوتی ہے کم رجال عندی. ان دونوں میں من آ جاتا ہوتا ہے، یعنی کم استفہامیہ ہو یا کم خبریہ، ان دونوں کی تمیز سے پہلے من آ جاتا ہوتا ہے، جیسے کم من رجل ضربتا اور کم من قریۃ اہلکناھا. ولہما صدر الکلام، یہ دونوں کلام کے شروع میں آتے ہیں، کم خبریہ ہو یا کم استفہامیہ ہو، یہ دونوں کلام کے شروع میں آئیں گے. وَكِلَاهُمَا يَقَعُ مَرْفُوعًا وَمَنْصُوبًا وَمَجْرُورًا. اب ان دونوں کا اپنا ذاتی اعراب ترکیبی اعتبار سے کیا ہوگا؟
فرمایا کہ یہ ترکیب میں مرفوع بھی بنتے ہیں، منصوب بھی بنتے ہیں، مجرور بھی ہوتے ہیں۔ جی، تینوں اعراب ان دونوں پر جاری ہوتے ہیں۔ منصوب کب ہوں گے؟ ہر وہ مقام جس جگہ کم استفہامیہ کم خبریہ کے بعد فعل موجود ہو اور وہ ان کی بجائے ان کی ضمیر میں عمل نہ کر رہا ہو، یعنی ان سے اعراض نہ کر رہا ہو، ضمیر میں مشغول نہ ہو، تو یہ منصوب ہوں گے، ان کا اعراب عامل کے مطابق ہوگا۔ جی جی جی، ماں بعد ان کے جو فعل آ رہا ہے وہ فعل ضمیر میں عمل نہیں کر رہا، مطلب ان میں عمل کر رہا ہے، تو پھر یہ اسی کے مطابق منصوب ہوں گے۔ جیسے کم رجلاً ضربت، اب اس میں ماں بعد فعل ضربت جو ہے یہ ضمیر میں عمل نہیں کر رہا، ضربت میں بعد میں کوئی ضمیر نہیں آ رہی جس میں وہ عمل کر رہا ہو کہ اس سے اعراض کر رہا ہو، تو کم رجلاً جو ہے اس کو منصوب پڑھا جائے گا کہ یہ ضربت کا معمول ہوگا۔ واضح ہوئی بات کہ نہیں؟ کم ضربتاً ضربت یا کم ضربتن ضربت۔ اور ہر وہ جگہ جہاں کم سے پہلے حرف جر ہو یا مضاف ہو تو یہ مجرور ہوں گے، جیسے بکم درہمن اشتریتا یا غلام کم رجل ضربتا، غلام کم رجل ضربتا، تو اس میں کم جو ہے مجرور ہیں دونوں جگہ پہ، کیونکہ پہلی جگہ بکم میں بعد جر آیا ہوا ہے، غلام کم میں مضاف غلام آیا ہوا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ وَإِلَّا فَمَرْفُوعٌ، اگر یہ دونوں صورتیں نہ ہوں، یعنی اوپر والی فعل والی صورت بھی نہ ہو اور حرف جر اور مضاف والی صورت بھی نہ ہو، تو پھر یہ مرفوع ہوں گے، کم بھی، خبریہ بھی کم اور کم استفہامیہ بھی۔ لیکن رفع دو وجہ سے آئے گا، مبتدأ ان لم یکن ظرفا، رفع مبتدا ہونے کی وجہ سے ہوگا لیکن تب جب یہ ظرف نہ ہو، جب یہ ظرف نہ ہو، جیسے کم رجلن قام یا کم رجلن اخواتو کا، اور اگر یہ ظرف ہوں تو پھر یہ خبر ہونے کی وجہ سے مرفوع ہوں گے، جیسے کم یومن سفرو کا۔ تو ان کے اعراب کی تین صورتیں ہمارے سامنے آئیں۔ مصنف نے پہلے کم استفہامیہ کی تمیز کے بارے میں بیان کیا کہ وہ منصوب مفرد ہوتی ہے، اور کم خبریہ کی تمیز مجرور مفرد بھی ہوتی ہے، مجرور جمع بھی ہوتی ہے۔ پھر یہ بیان کیا کہ ان دونوں میں، یعنی کم خبریہ ہو یا استفہامیہ ہو، ان میں اور ان کی تمیز کے درمیان من بھی آ جاتا ہوتا ہے، اور یہ شروع کلام میں آتے ہیں۔ ان تینوں کا اپنا اعراب کیا ہوتا ہے، مرفوع بھی، منصوب بھی اور مجرور بھی۔ مرفوع کب ہوں گے کہ جب ان سے پہلے فعل بھی نہ ہو، حرف جر اور مضاف بھی نہ ہو، اور منصوب کب ہوں گے، ان سے پہلے نہیں، ان کے بعد، ان کے بعد نہ تو فعل ہے نہ شروع میں حرف جر اور مضاف ہے، تو پھر یہ مرفوع ہوں گے۔ اور اگر ان کے بعد فعل ہے جو انہی میں عمل کرنے میں مشغول ہے، ضمیر میں عمل نہیں کر رہا، تو پھر یہ کیا ہوں گے، منصوب۔ اور اگر ان سے پہلے حرف جر یا مضاف آ جائے تو پھر مجرور ہوں گے۔ وَكَذَلِكَ أَسْمَاءُ الْاِسْتِفْهَامِ وَالشَّرْطِ، اس عبارت سے غرض مصنف یہ اعرابی اعتبار سے اسماء استفہام اور اسماء شرط کی ان کے ساتھ مشابہت کو بیان کرنا ہے۔ بھئی جس طرح بھی ہم نے بیان کیا نا کہ کم استفہامیہ ہو یا خبریہ، وہ مرفوع بھی ہوگا، منصوب بھی ہوگا، مجرور، اسی طرح اسماء استفہام اور اسماء شرط یہ مرفوع بھی ہوتے ہیں، منصوب بھی ہوتے ہیں، مجرور بھی ہوتے ہیں، اور وہی تین مقام کہ اگر اسماء استفہام اور اسماء شرط سے پہلے حرف جر ہو یا مضاف ہو تو یہ مجرور ہوں گے، اور اگر ان کے بعد فعل ہو جو ان میں عمل کر رہا ہے، ان کے حوالے سے ضمیر میں مشغول نہیں ہے،
تو پھر یہ منصوب ہوں گے، اور اگر یہ دونوں صورتیں نہ ہوں تو پھر اسماء شرط اسماء استفہام مرفوع ہوں گے۔ وفی مثلی مصرا کم عمتن 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 لک یا جریر و خالتن 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 ثلاثۃ اوجہ۔ اچھا جی، مصنف نے فرمایا کہ یہ جو مثال ہے یا اس جیسی جو مثالیں ہیں وہاں تینوں احتمال موجود ہیں، تینوں وجہیں پڑھی جا سکتی ہیں۔ کون سی صورتیں؟ جہاں کم کے بارے میں یہ بھی احتمال موجود ہو کہ کم استفہامیہ ہے، یا یہ احتمال موجود ہو کہ کم خبریہ ہے، تو پھر تین اعراب ہوں گے۔ کم استفہامیہ ہو تو منصوب کم عمتن، کم خبریہ ہو تو مجرور کم عمتن، اور اگر کم کی تمیز جو ہے اس کو محذوف ماننا جائے تو پھر امتن۔ بات واضح ہو گئی؟ وَقَدْ يُحْذَفُ فِي مِثْلِ کم مالُکَ وَکم ضربتَ۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان جیسی مثالوں کے اندر کم استفہامیہ ہو یا خبریہ، اس کی تمیز کو حذف کر دیا جاتا ہے، جیسے کم مالُکَ یعنی کم درہمن مالُکَ، اور کم ضربتَ کم ضربتن ضربتَ۔ الحمدللہ یہاں تک ہماری کنایات کے حوالے سے بحث مکمل ہوئی۔ انشاءاللہ العزیز ہمارا اگلا سبق جو ہے وہ بعض ظروف کے حوالے سے ہوگا۔ اللہ رب العزت